پر مہدی موعود علیہ السلام نے کل کے لیے کچھ بھی اٹھا کر نہیں رکھا. تو رسول کی صحیح اتباع کرنے والی ہستی کون ہوئی؟ مہدی موعود. پھر بھی آپ کو شک پیدا ہو رہا ہے، پھر بھی آپ کو شک پیدا ہوتا ہے. اس قدر، اور یہ بات میں جتنا آپ کہہ رہا ہوں آسان بات نہیں ہے. انسان کے سامنے تین چیزیں رہتی ہیں. ایک کل کیا ہوا ہمیشہ انسان کے سامنے آتا رہتا ہے، اور دوسرا آج، اور تیسرا کل کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پچھلے کو دیکھا نہ آگے کو دیکھا تو صرف آج دیکھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کس طرح میں آج خدا کو خوش کروں. یہ بات کی کس کے سامنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور سچ پوچھو دنیا کہتی ہے ہم کو فیوچر بنانا چاہیے. بولتے نہیں بولتے؟ کیا کہنا چاہیے؟ فیوچر. اچھا سب کیا ہے فیوچر آپ کو بولیے. یہاں بیٹھے ہوئے ہی گھر کو جانے کا فیوچر معلوم ہے آپ کو؟ خبر ہے؟ مستقبل زمانہ ہے. اور کس نے دیکھی؟ کل دیکھنے والا کوئی ہے؟ آ گیا تو دیکھ لیے، اور نہیں آیا تو ہو گئے ختم. 4 دن کے بعد چوتھا ہو جاتا ہے. کیا ہے فیوچر؟ گزشتہ کل آنے والا نہیں. تو ہمارا زمانہ کون سا ہے؟ آج کا زمانہ ہے جو میرے سامنے ہے. اور وہ بھی آج کی گھڑی جو میں بات کر رہا ہوں اس میں سے بھی ایک لمحہ جا رہا ہے اور ایک لمحہ آ رہا ہے. تو جو چلا گیا اس پر میرا اختیار نہیں، اور جو آنے والا ہے اس پر میری قدرت نہیں. میری قدرت کس پر ہے؟ صرف آج پر ہے. تو رسول اللہ نے کہا آج ہی ہے، کل اللہ کے حوالے. اللہ پر توکل کرنا چاہیے. تو خدا پر توکل کرنے والی ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اگر کوئی ہستی آپ کو ملتی ہے تاریخ پڑھ کر دیکھیے ہستی ملتی ہے تو کس کی ہستی آپ کو ملتی ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام. یہ رسول اللہ کو کہاں ملے گا؟ پوری تاریخ پڑھیے آپ، پوری تاریخ آپ پڑھیے. نبوت ہی کہ نہیں، ولایت کی تاریخ آپ پڑھیے. اولیاء کے پاس آپ بھی جائیے. مگر آپ کو یہ سنت آپ کو کہاں ملے گی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں؟ یہ سنت پر عمل کرنے والی ہستی صرف مہدی موعود علیہ السلام. کہاں اتباع کا دعویٰ کرنے والے؟ مہدی موعود علیہ السلام اسی نے فرمایا تھا کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ. آپ نے اتباع رسول کو اپنا مذہب قرار دیا ہے. اتباع رسول کو اپنا مذہب قرار دیا ہے. مہدی موعود نے سنت رسول اللہ نہیں کہا. مہدی موعود نے سنت رسول اللہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ اتباع رسول اللہ. اتباع رسول اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. اتباع رسول اتباع ذات محمد ہے، اتباع ذات رسول ہے. اور اتباع سنت یعنی حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کچھ کام کیا اور رسول اللہ نے خاموشی اختیار کر لی، اس کو بھی حدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس کو بھی حدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیا. رسول اللہ نے کچھ کیا وہ بھی حدیث، رسول اللہ نے کچھ فرمایا وہ بھی حدیث، اور رسول اللہ کے سامنے کسی نے کچھ کیا اور رسول اللہ خاموش ہو گئے تو اس کو بھی حدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا مذہب وہ نہیں جو کہا جاتا ہے، مذہب وہ نہیں جو کہا جاتا ہے، مذہب وہ ہے جو کیا جاتا ہے. مذہب وہ ہے جو کیا جاتا ہے.
صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات میں کہتا ہوں مذہب اسلام دو قسم کا ہے. کتنے قسم کا ہے؟ دو. ایک اسلام وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مذہب ہے، جس پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا. اس کو کیا کہیں گے؟ اسلام ہے. یہ اسلام وہ ہے جس پر صحابہ کرام عمل کرتے تھے، اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ اسلام کے نام سے یاد کریں گے. وہ بھی اسلام ہی ہے، مگر دونوں میں فرق ہے. آپ کہیں گے کب ایسے کیسے صحابہ وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے. آپ بولیں گے نہیں بولیں گے؟ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، پر میں آپ کے سامنے حقیقت کو پیش کرتا ہوں. ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کچھ اٹھا کر نہیں رکھتے تھے. یہ بات صحیح ہے؟ صحیح ہے. اور ایک طرف عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس لاکھوں روپے کی دولت تھی. یہ بات بھی صحیح ہے غلط ہے؟ تو کتنے ہوئے اسلام؟ ایک رسول اللہ کا ذاتی اسلام اور ایک صحابہ کرام اس پر عمل کرتے تھے. دونوں باتیں ہوئی. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے، ملین آئے، لاکھوں روپے رکھتے تھے. اسلام تھا یا نہیں تھا؟ اگر نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول ان کو کبھی رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے کبھی ان کو ان 10 لوگوں میں شمار نہ کرتے جن کو فتحی جنت ہونے کی بشارت دی ہے. اور مال رکھتے تھے، حق ادا کرتے تھے مال کا. جب رسول اللہ کا اعلان ہوتا تھا تو وہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ بھی کرتے تھے، پر مال رکھتے تھے. اور رسول اللہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم پر فرائض اسلام کتنے ہیں؟ کتنے ہیں بھائی؟ اسلام کے فرائض کتنے ہیں؟ 5. اسلام کے فرائض 5. کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے فرض تھے؟ 5 تھے؟ 4 تھے. کیونکہ رسول اللہ نے نماز پر کلمہ تو خود پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے. نماز آپ نے پڑھی، روزہ آپ نے رکھا، حج آپ نے کیا، زکات دی کبھی آپ نے نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ زکات کی جو کنڈیشن ہے وہ رسول اللہ پر آئی نہیں. جو شخص کل کے لیے کچھ اٹھا کر نہیں رکھا وہ سال بھر کے لیے کہاں سے اٹھا کر رکھتا تھا؟ زکات کی شرط یہ ہے کہ مال ہو، صاحب نصاب ہو، 7.5 تولے سونا ہو اور اس پر 1 سال پورا گزر جائے، پھر اس کے بعد زکات فرض ہوتی ہے. اور میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ کل کے لیے اٹھا کر نہیں رکھتے تھے، تو کہیں یہاں زکات فرض ہونے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اسی طرح مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جو کچھ بھی آتا حد ہو گئی ہے. روایتوں میں ہمارے پاس نقلیات میں آیا ہوا ہے مہدی موعود جو لباس پہنے ہوئے رہتے تھے، اگر کہیں سے نیا جوڑا آ جاتا کپڑوں کا تو آپ ان پرانے کپڑوں کو نکال کر کسی فقیر کو دے دیتے اور وہ نیا کپڑا پہنتے. آپ نے اپنی زندگی میں کبھی 2 جوڑے نہیں رکھے. یہ روایت اس رسول کے اس عمل پر اگر کسی نے عمل کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے تو کس پتے نے پیش کیا؟ مہدی موعود اس کا سامنے کیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مہدی موعود نے فرمایا مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ. سنت تو آپ کے سامنے یہ کہتی ہے کہ جو فرض ہے بتایا گیا ہے کہ تم مال رکھ سکتے ہو، زکات ادا کرو. اگر زکات ادا نہ کرو گے تو تم کو جو ہے داغا جائے گا، پورا ہوگا، یہ سب کہتے ہیں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا نہیں تھا، ایسا نہیں. رسول اللہ کے پاس یہ مال کافی آتا تھا. اس قدر مال آتا تھا کہ آپ مسجد نبوی میں اس کو شہر میں اس کو ڈال دیتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اس کو تقسیم کرنا شروع کر دو. اور جب تقسیم کرتے کرتے رات ہو گئی اور مال لوگوں نے کہا کہ مال بچ گیا، تو رسول نے فرمایا کہ بندہ گھر میں نہیں جاتا، مسجد ہی میں آج کی رات گزار دے گا. اور جب صبح ہوئی تو پھر آپ نے فرمایا کہ مال تقسیم کرنا شروع کر دو. اور جب مال تقسیم ہونے لگا اور ظہر تک جب مال تقسیم ہو گیا
اور لوگوں نے آپ سے کہا کہ پورا مال تقسیم ہو چکا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے مسجد نبوی کے صحن میں آ کر اپنے دامن کو اٹھایا اور کہا لوگوں دیکھو محمد دنیا کی مول مال کی گرد کو بھی لے کر گھر کے اندر جانا نہیں چاہتا، مال کی گرد کو بھی لے کر جانا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد کھٹک کر گھر کو تشریف لے گئے۔ بی بی عائشہ صدیقہ نے پوچھا کیا سب مال تقسیم ہو گیا؟ رسول نے فرمایا کہ سب مال تقسیم ہو گیا، خدا کا شکر ہے کہ اب مال تقسیم ہوا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ نے کہا ایک 2 درہم گھر کو بھی بھیج دیتے تاکہ آج گوشت منگوا لیتی، آج گوشت منگوا لیتی۔ رسول اللہ نے فرمایا ارے کچھ دیر پہلے بولی ہوتی تو بھیجتا تھا۔ جس رسول کو آخرت میں کون آدمی جنت میں آخری جانے والا ہے وہ معلوم ہے، گھر میں پیسہ ہے یا نہیں ہے کہ معلوم نہیں تھا؟ اور پیسہ بی بی عائشہ کے پاس آتا کہاں سے؟ جب آپ نہیں دیے تو پیسہ آتا کہاں سے؟ بی بی عائشہ کی کہ دل کو رکھنے کے لیے آپ نے فرمایا اگر 1 گھنٹہ پہلے بولے ہوتے تو پھر میں پیسہ بھیجتا تھا، اب سب تقسیم ہو گیا ہے۔ یہ کس کا عمل تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ اس پر اگر کسی نے عمل کیا تو کس نے عمل کیا تھا؟ مہدی موعود نے عمل کیا۔ کیوں؟ اتباع محمد رسول اللہ۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کا مثال ہوا، آپ کے تکیے کے نیچے سے ایک چمٹا نکلا، اور کس کا مثال ہوا؟ مہدی موعود علیہ السلام کی چہیتی بیوی، مہدی موعود علیہ السلام کی سچی خدمت کرنے والی ایسی بیوی جس نے مہدی موعود علیہ السلام کی 12 سال جذبے کی حالت میں خدمت کی ہے۔ میرے سامنے جب جذبہ ہوا، دنیا کا کوئی ہوش نہیں، آپ اللہ کے جذبے الہی میں آپ مستغرق ہیں، انوار الہی کی بارش ہو رہی ہے، آپ کو دنیا کی کوئی خیال نہیں ہے، دنیا کا نہ کھانے کا تک آپ کو خیال نہیں ہے، پر اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کرنے، رسول کی مذہب کی اتباع کرنے والے کو نماز اس پر سے ساقط ہونے دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 سال کے جذبے میں کھانے کے لیے ہوش میں نہیں آیا، اللہ ہوش میں لایا تو کب لایا؟ فرض نماز کی تکمیل کے لیے۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا میں اسلام جذبے سے بیدار ہوتے اور بیوی سے کہتے کہ وضو کے لیے پانی لاؤ۔ یہ بیوی کا کام تھا کہ آپ وضو کرواتی تھی، مہدی موعود کو وضو کرنے کا تک ہوش نہیں تھا۔ بیوی پانی لے کر لوٹے میں کھڑے ہوتے وضو کرواتی تھی کہ میاں جی اب ہاتھ دھو لو، کلی کر لو، سر کا مسا کرو، ایسی باتیں آپ بولتی تھی تو میرے ساتھ وضو کر لیتے تھے۔ اس کے بعد کبھی آپ کو سنت پڑھنے کا موقع بھی ملتا تھا یا کبھی فرض پڑھ لیتے، اس کے بعد پھر جلسے کا رنگ جاری ہو جاتا۔ 12 سال بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی اس حالت میں خدمت کی۔ ہماری آج کی عورتیں اگر ہوتی، ہماری عورتیں آج کی اگر ہوتی تو کیا ہوتی تھی؟ یہ جذبہ وذبہ نہیں ہے، کچھ اثر ہو گیا باہر کا، اسے بلاتے جادوگروں کو بلاتے، جھاڑنے پھونکنے تعویذ کچھ کرنے، یا کسی کو لے کے چلو چلو وہاں جائیں گے تو کس کے پاس بھی جا کر کچھ بھی کام کر لیتے، مگر آخر میں سمجھتے کیا تھے؟ نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ بازو والے جا کر بولتے دیکھو ڈاکٹروں سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، ان کے پاس جاؤ ہو جاتا ہے۔ تو وہ دیور، ارے دیور تو دیور یہاں زندگی ہے یا اس کو دیکھیں گے انہیں اچھا کرتا ہے۔ بی بی راجاتی نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ باہر کا اثر ہوا ہے، بی بی راجا نے سمجھا تو یہ سمجھا کہ سوائے جذبہ حق کے اور کچھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جذبہ آتا ہے۔ یہی حال تھا بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے، ایسے وقت جب کہ آپ کے پاس ایک ہستی آ چکی تھی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ پڑھ،
रसूल ने फरमाया था कि मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ता, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने अपने जोर से कलीज से लगाया, सीने से लगाया बहुत जोर से, इतने जोर से कि रसूल कहते हैं कि दम निकलने का वक्त हो चुका था, इतने जोर से भेजा, फिर छोड़ा, फिर तुम्हारा पढ़। फिर उसने कहा कि माँ मैं बेकार मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने सीने से अपने भेजा और छोड़ दिया, फिर कहा पढ़, फिर आपने सुना कि मैं पढ़ने वाला नहीं। फिर तीसरी मर्तबा बड़ी खूबत के साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खींचा, आपके सीने से लगा लिया। अब जिब्राइल कितने खूबत वाले हैं, अल्लाह खुद तारीफ करता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम की कि जिब्राइल बहुत बड़ी खूबत वाले हैं, बहुत बड़ी खूबत वाले हैं। सूरह नजम में फरमाया है इब्राहिम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बड़ी खूबत वाले, अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू जिर्रतिन, बहुत बड़ी ताकत वाला। अल्लाह सबसे बड़ी ताकत वाला है, और अल्लाह जब किसी की ताकत की तारीफ करता है तो उसके ताकत का अंदाजा कितना लगाइए आप, कितनी बड़ी ताकत होगी जिब्राइल अलैहिस्सलाम की। ज़ू कुव्वतिन ज़ू जिर्रतिन, बहुत बड़ी ताकत वाला है। तो बड़ी ताकत वाले ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाकर भेजा तो रसूलुल्लाह की क्या कैफियत हुई होगी। फिर उसके बाद जब जिब्राइल ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने परवरदिगार के नाम से पढ़, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ जो लोग खाली पढ़ते हैं, जो लोग खाली पढ़ते हैं उनके दिमाग रोशन होते हैं, जो अल्लाह का नाम लेकर पढ़ते हैं उनके दिल रोशन होते हैं। आजकल आप टीवी में सुनते होंगे दिमाग की बत्ती जलाओ, सुनते नहीं सुनते, क्या होता है दिमाग की बत्ती जलाओ। मैं कहता हूँ दिल की बत्ती जलाओ। क्या क्या करना चाहिए, दिल की बत्ती जलाओ। दिमाग की बत्ती जलाएंगे तो मजहब पर एतराज करने वाले बन जाएंगे, ये कैसो वो कैसो, ये कैसा वो कैसा। ये कौन बोलता है, ये दिमाग बोलता है। जहाँ दिमाग की बत्ती जली, तब सीधे साधे मुसलमान थे। बहरियाम है जो पानी का लोटा रखते थे, दूसरे के सामने बिठाकर बैल देते थे और आंसू से लगाकर खाते थे। आज क्या हुआ है, ये क्या ये सुन्नत है, ये रसूलुल्लाह के ज़माने में था, ये बिदअत है, ये बैल कैसा है, ये चली, ये कौन बोल रहा है, वो आदमी नहीं बोल रहा है। दिमाग की बत्ती जल गई जिसकी वजह से दुनिया भर के एतराज पैदा हो रहे। मैं कहता हूँ दिल की बत्ती जलाओ तो ये एतराज पैदा नहीं होगा। बेशक। और दिल की बत्ती जलाने के लिए दिल वालों के पास आओ। क्या बात है, दिल की बत्ती जलाने के लिए दिल वालों के पास आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम आकर